رات کے کھانے میں اور دوپہر کے لنچ کے درمیان بھی کم سے کم بھی ہمیں اسی طرح 3 گھنٹے کا وقفہ اور 3 گھنٹے کا، یعنی کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 4 بجے سے لیٹ آپ کو دوپہر کا لنچ نہیں کرنا، یعنی کہ 4 بجے سے لیٹ اگر آپ نے دوپہر کا لنچ کر دیا تو ناظرین نہیں کرنا، پھر آپ اپنی صحت کو خود برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوپہر کا لنچ کوشش یہ کریں۔ اکثر آفس ورک میں کام کرنے والے لوگ بھائی بزی بس کمپیوٹر میں بزی، اس میں بھائی بزی، اور میں اکثر کہتا ہوں یار لوگوں کو اتنا مصروف مت ہو کہ یار کس لیے کماتے ہو کہ وقت پر کھانا نصیب نہ ہو، وقت پر اچھا کھانا نصیب نہ ہو تو اس کمائی کے کیا فائدہ ہے؟ کماتے اس لیے انسان اچھا کھائے اور وقت پر کھائے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے دادا محترم جو ہے ان کو وقت پر کھانا نہ ہو تو وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے اور بڑے سخت ناراض ہوا کرتے تھے، تو ان کی ٹائمنگ ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں آج اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کیوں وہ وقت پر کھانا پسند کیا کرتے تھے، کہ اس سے طبیعت جو ہے، انسان جو وقت پر کھاتا ہے، ہمیشہ سے کہا جاتا ہے جو اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہے وہ ہمیشہ ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے آپ اگر ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے اپنی صحت پر جو ہے توجہ دیں گے تو یقیناً ناظرین کرام آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس، آپ کو حکماء کے پاس، آپ کو معالجین کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، رات کا کھانا ہمیں زیادہ سے زیادہ تاخیر، ہمیں 10 بجے سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 10 بجے تو میں بہت زیادہ دور کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 9:30 بجے سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو رات کو، یعنی کہ ہمارے یہاں یو کے میں تو تقریباً بچے، ویسے یہاں ایک ضمن کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بچے ماں باپ جو ہے ان کو 7 بجے ڈال دیتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ بھائی کوشش کیا کریں، اب تو ویسے ہی ماشاءاللہ نماز اوپر ہو جائیں گی تو نماز کی پابندی بھی گھر میں کرائیں۔ تو نماز جو ہے اس سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، عشاء کی نماز سے پہلے، اور عشاء کی نماز پڑھیں تو ماشاءاللہ کھانا ہضم بھی ہوگا اور ماشاءاللہ اس کے بعد آ کر سو بھی جائیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کوشش یہ کریں دوپہر کا کھانا بھی اچھا۔ اب دیکھیں دوپہر کے کھانے میں آپ زیادہ کم سے کم اگر تھوڑے نٹس وغیرہ استعمال کرنا چاہیں، کوئی سینڈوچ وغیرہ استعمال کرنا چاہیں، اچھا اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ آٹے کے اندر ہول ویل آٹا ضرور استعمال کریں۔ وائٹ آٹا یا میڈیم آٹا یہ سب جو ہے یہ بیکار ہے۔ کوشش کریں ہول میل آٹا استعمال کریں، وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، وہ آپ کے مکمل غذا آپ کو ملتی ہے، کیونکہ ہول میل کے اندر سوجی بھی ہوتی ہے، میدا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ساری چیزوں سے نکالا نہیں ہوتا۔ بعض آٹے، یعنی کہ ہم آٹا کے کون سا کھاتے ہیں جس میں سے بھوسی بھی نکال دی جاتی ہے، جس میں سے میدا بھی نکال لیا جاتا ہے، جس میں سے سوجی بھی نکال لی جاتی ہے، سارا آئٹم اس میں سے نکال لیا جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ آٹا دیتے ہیں اور ہم وہ کھاتے ہیں، ہم بولتے ہیں یار ماشاءاللہ پتہ نہیں کیوں، کیا بات ہے صحت نہیں، بس دن میں 4 روٹی میں کھاتا ہوں، 2 روٹی کھا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں جا رہی، تو وہ شوگر تو بنے گی۔ تو بھائی اس لیے ہمیں ہول میل آٹا کھانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آٹے سے مراد یہ ہے روٹی کھانی چاہیے، کوئی آٹے کھانا شروع کر دے بھائی۔ تو بہرحال ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے دوپہر کا لنچ جو ہے وہ نارمل لے لیں، اس کے ساتھ آپ کافی لینا چاہتے ہیں کافی لے لیں، جو آپ کی طبیعت کرتی ہے، لیکن کوشش کریں زیادہ تیزابیت والی چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ تیزابیت والی چیزیں کھانے سے آگے جا کر ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہاں اس ملک کے اندر پسینہ نہیں آتا، جب پسینہ نہیں آتا تو یورک ایسڈ باہر نہیں آتا، جب باہر نہیں آتا تو وہ اندر جمع ہوتا ہے، وہ کہاں جمع ہوتا ہے؟ وہ ہمارے جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں آرتھرائٹس ہو جاتی ہے، پھر ہمیں گاؤٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، نہ جانے پھر ہم کن کن امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کم سے کم بھی ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے روزانے کی، اس میں کہ جس میں سلاد وغیرہ دن میں ضرور استعمال کریں دوپہر کے لنچ میں، اور رات کے کھانے میں زیادہ تری والی، زیادہ تلی ہوئی چیزیں وہ نہ استعمال کریں۔